قرآن نے مریم کو بھی صدیقہ منوایا ہے، قرآن نے فاطمہ کو بھی صدیقہ منوایا ہے۔ اور جملہ مجھے ایک کہنا ہے اور طبیعتیں آپ کی مختلف ہو جائیں گی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، ابھی میں نے لفظ کی وضاحت نہیں کی ہے۔ مریم بھی صدیقہ ہے، فاطمہ بھی صدیقہ ہے، مگر دونوں کی صداقت میں فرق ہے۔ مریم وہ صدیقہ ہے کہ جو اپنی صداقت کو منوانے کے لیے عیسیٰ کی گواہی کی محتاج ہے۔ سمجھ جائے گی بات یہیں پہ بس۔ اگلے جملے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت مریم صداقت کے اس منزل پہ ہیں کہ جناب عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور نبی کی ماں پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ عیسیٰ نے گواہی دی نا تو مریم صدیقہ بنا۔ مریم کی صداقت اور فاطمہ کی صداقت میں فرق یہ ہے، وہاں نبی گواہی دے رہا ہے، یہاں میدان میں نکل کے فاطمہ گواہی دے رہی کہ نبی سچا ہے۔ بس تمام ہو گئے گفتگو عزیزو۔ حضرت مریم کے لیے عیسیٰ نے گواہی دی، فاطمہ صداقت کی اس منزل پہ ہے جو نکل کے میدان مباہلہ میں کہہ رہی ہے کہ میرا بابا سچا ہے۔ بس وہ جس کی گواہی پر میدان مباہلہ میں مصطفیٰ سچا مانا گیا، وہ بھرے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میں جھوٹ نہیں ہوں۔ کھا گیا یہی جملہ فاطمہ کو 95 دنوں میں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، روتے روتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، اس مصیبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کجا فاطمہ، کجا نسبت خدا۔ 95 دن نبی کی بیٹی، میں ترتیب کے ساتھ مسئلے لے کے بڑھوں گا میرے عزیزوں۔ 95 دن نبی کی بیٹی مسلسل روتی رہی۔ جب بھی علی مولا نے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہو، اتنی تکلیف، اتنا گریا، رو کے فرماتی یا علی آپ تو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے نا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رو لو، بڑے آرام سے، کوئی جلدی نہیں کر رہا، کوئی جلدی نہیں کر رہا، کوئی جلدی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مصیبتیں عاشورہ سے کم نہیں ہیں۔ بار بار ممبر سے دعا کر رہا ہوں، اللہ جزائے خیر دے میرے ان تمام عزیزوں کو جنہوں نے فاطمہ پہ آنسو بہانے کا انتظار کیا۔ مسلسل ایک جملہ میں نے کہا ہے 13 جمادی الاول سے، سیدزادہ سمجھو، ایک طالب علم سمجھو، اس ممبر کا نوکر سمجھو، دست ادب باندھ رہا ہوں، جب بھی فاطمہ کے مصائب پڑے جائے نا پھر شرم کر کے گریہ نہ کیا کرو۔ اس لیے یہ تاریخ مظلومیت کا وہ عظیم جنازہ ہے جس کا اعلان نہیں ہو سکا۔
یہ مظلومیت کی کائنات کی وہ عظیم مظلومہ ہے جس کے اپنے یتیم ماں کو جی بھر کے رو نہیں سکے. اس لیے کہ تم صدائیں بلند کر کے گریہ کرو گے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے نا. مگر جب بھی بچے روتے تھے تو علی روکتے تھے, میرے بچوں اونچا نہ رونا. تمہاری ماں نے وصیت کی تھی کہ فاطمہ کے قتل کی خبر, فاطمہ کی شہادت کی خبر کسی کو نہ دینا. مگر آج شریعوں تم پہ واجب ہو گیا, چیخ چیخ کے لوگوں کو بتاؤ کہ فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا تھا. اجرکم علی اللہ. بس ایک جملے کی مجھے اجازت دے دو, گریہ ہو گیا. کتنی قربت ہے, کتنی عزت ہے, کتنی جلالت ہے. اللہ کا رسول بستر علالت پہ موجود ہے, خدا کے پیغمبر اپنے بستر پہ موجود ہے, سیدہ بابا کے پاس ہیں, علی مولا قریب ہے, حسنین بیٹھے ہوئے. یا اچانک دروازے پہ دستک ہوتی. بس میں ذہنوں کو قریب کر رہا ہوں, بس مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا, بس آپ منظر تک پہنچنے کی خود کوشش کریں. دروازے پہ دق الباب ہوا, بی بی نے بابا کا سر علی کی گود میں رکھا, خود سیدہ دروازے پہ آئی. کون؟ کبھی بھی ایک بندہ خدا ہوں, نبی سے ملنا ہے. نہیں فواز میں فرماتی ہے بابا میرے بیمار ہیں, ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی. بی بی واپس آئی, چند لحظوں کے بعد پھر دق الباب ہوا, پھر پلٹی. بی بی ایک بندہ خدا ہوں, نبی سے ملاقات کرنی ہے. بی بی فرماتی میں نے آپ سے کہا کہ میرے بابا بیمار ہیں. انتظار نہیں کرانا چاہتا. تیسری مرتبہ دق الباب ہوا. اب بی بی گئی نہیں, بابا کے سرحانے فاطمہ نے رونا شروع کیا. اجرکم علی اللہ. خدا مجھے ہمت دے میں اب تک جملے پہنچا سکوں. رونا شروع کیا, اتنا گریہ کیا کہ بی بی کے آنسو رخساروں سے چل کے پیغمبر کے رخساروں پہ آئے. بس جو گریہ کرنا مجھے دیکھیے گا, جیسے رخساروں پہ آنسو گرے نا, عالم غرض سے پیغمبر کی آنکھ کھلی. بی بی کو روتے ہوئے دیکھا, سر پکڑا, ماتھا چوما, ماتھا چوم کے فرماتے ابھی تو میں زندہ ہوں. میں جملہ کہہ گیا, فاطمہ بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں, میری زندگی میں کس نے تمہیں رولایا؟ رو کے فرماتی بابا کوئی شخص ہے دروازے پہ بار بار دق الباب کر رہا ہے. میں نے بتایا میرے بابا بیمار ہیں, مگر وہ بار بار آتا ہے, بار بار دستک دیتا ہے. بابا ابھی یہ جملے کہنے تھے, اللہ کے رسول رو پڑے. رو کے فرماتے میرے بیٹی آپ جانتی ہو یہ کون ہے؟ فاطمہ بیٹا یہ تیری دہلیز کی عزت ہے کہ ملک الموت رک گیا ہے. ہاتھ آزاد ہے جن کے ماتم کے لیے, آپ کے ہاتھوں پہ پابندی نہیں ہے. جتنا جی بھر کے گریہ کر سکتے ہو گریہ کرو. سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے فاطمہ. فاطمہ بیٹا یہ تیری دہلیز کی عزت ہے جو کہیں نہیں رکتا نا, کسی جگہ پہ نہیں رکتا, وہ تیری دہلیز پہ رک گیا ہے. میری بچی جب تک تو اجازت نہیں دے گی یہ فرشتہ اندر نہیں آئے گا. میرا بیٹا اجازت دے دو. بی بی نے اجازت دی. نبی فرماتے ہیں یا علی جائیے ملک الموت کو لے آئیے. یہ جملے سننے سے سیدہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. جیسے بی بی مسکرائی پیغمبر رونے لگے. نبی جیسے روئے, بی بی فرماتی بابا یہ تو میری دہلیز کی عزت آپ بیان کر رہے ہیں نا, میں اتنی معزز ہوں, ملک الموت رک گیا ہے. اللہ کے رسول روئے. اتنی دیر میں علی مولا جب آئے نا, ایک مرتبہ رو کے فرماتے فاطمہ آج جہاں ملک الموت رکا ہے نا, کل یہاں آگ لگ جائے گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ.
میری بچی آج عزت یہ ہے کہ آج ملک الموت رک گیا ہے، مگر میری بچی کل یہی دروازہ ہوگا جو جل رہا ہوگا، تو فریاد کر رہی ہوگی مگر تیری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، بس رونے والوں کا جملہ پلٹ کے یہ کہوں گا میرے عزیزوں، بی بی دروازہ تو جلا نا آپ کا، بی بی دروازہ آپ کا بھی جلا، 11 محرم خیمے زینب کا بھی جلے، مگر بی بی فرق یہ تھا آپ کو جلتے ہوئے دروازے سے بچانے کے لیے علی آ گئے، مگر 11 محرم کربلا جب خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتری ہوئی تھی، اس وقت زینب عالیہ فرات کو دیکھ کے کہہ رہی تھی عباس تیرا قاتل میری چادر لے گیا، عباس بہنے بے بکراؤں میں ریدہ ہو گئی، عباس چادریں بچانے والا آگ بجھانے والا کوئی نہیں، عباس جنگل میں علی کی بیٹیاں، ماتم سیدہ، ماتم فاطمہ،